بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن کچھ ایسے شرعی مسائل ہیں جن کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان مسائل کے بارے میں میری ہر بہن کو، ہر بھائی کو پتہ ہونا چاہیے۔ چند ایک سوالات ہیں جن کا جواب آج کر سب آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ پہلا سوال کر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر میری مائیں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت لگاتی ہیں، یا پھر میرے دوست احباب آفس میں جاتے ہیں، دفاتر وغیرہ میں، یا دکان ہے جن کی، وہ دکان میں قرآن پاک کی تلاوت لگا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میری بہنیں ہیں وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال آپ حضرات نے سماعت فرما لیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جانا یا کاروباری مصروفیات میں سے کسی بھی کام میں مصروف ہو جانا، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پاک تلاوت کیا جائے، اس کو خاموشی سے آپ سماعت فرمائیں تاکہ اللہ کی ذات عالی آپ کے اوپر نظر رحمت ڈالیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک لگا کر اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف نہ ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہے تو لگانے کے بعد اس کا سننا بہت ضروری ہے، بلکہ قرآن پاک کا سننا واجب بن جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت لگائیں، لگانے کے بعد 5 منٹ، 10 منٹ، 7 منٹ اس کو سماعت فرما لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو آپ سماعت فرمائیں، سماعت کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر کے آپ اپنے گھر کے کام کاج میں، کاروباری کام کاج میں آپ مصروف ہو جائیں۔ قرآن پاک لگا کر گھر میں یا آفس میں کام کرنا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ کر صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے نماز کا پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مستحب ہے اور آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری توجہ نماز میں بالکل اللہ کی ذات عالی کے سامنے میں کھڑا ہوں اور خشوع اور خضوع اس کو اگر آنکھیں بند کر کے حاصل ہوتا ہے تو وہ اس طرح نماز پڑھ لے، اور اگر اس کو آنکھیں کھول کر حضوری قلب نصیب ہوتی ہے اور پھر خشوع اور خضوع اس کو نصیب ہوتا ہے تو وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھ لے۔ دونوں صورتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نماز پڑھنا جائز بھی ہے، اور انشاءاللہ ایسے پڑھی گئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی۔ کر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جہیز کے سامان کو تالا لگا کر رکھ سکتے ہیں؟ بہت ساری بدشگونیاں ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کر لی ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا سفر کے مہینے میں سفر پہ نہیں جانا چاہیے، یعنی اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہتے ہیں جی نحوست ہے، یہ منحوس ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہم نے اپنے اذہان و قلوب میں یہ باتیں خود سے پیدا کر لی ہیں، یہ خود سے گھڑ لی ہیں، یہ بدشگونیاں ہیں۔ اسلام کے ساتھ اس چیز کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جہیز کا سامان ہے تو آپ اس کو تالا لگا کے رکھیں یا بغیر تالے کے رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا گھر محفوظ جگہ پہ ہے، آپ اس کو تالا نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں ہے،
اور اگر لگا لیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، اس میں جائز اور ناجائز کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دل سے معاف نہ کر سکے، کوئی اس سے معافی مانگتا ہے، وہ دل سے اسے معاف نہیں کرتا، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا ہے، جانی ظلم کیا یا مالی ظلم کیا ہے، تو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات عالی نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں معاف کرنے کا حق ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ عفو درگزر، یعنی معاف کر دو، درگزر کر دو، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے ظاہری طور پر، اور دل سے اگر اس کی بات نہیں جاتی، تو دل آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دل یہ اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دل سے بات نہیں جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے زبان سے اس کو معاف کر دیا۔ اب دل کا معاملہ یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے، اگر اس کے دل سے یہ بات نہیں جا رہی، یعنی دل سے وہ معاف نہیں کر رہا، زبان سے اس نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سلام کرے، جو اس کے پاس کو ملنے کے لیے جا رہا ہو اس کے ہاتھ سلام بھیجے، یا پھر اس کو کوئی تحفہ تحائف بھیج دے تاکہ اس کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو۔ جب اس کے لیے دل میں نرمی پیدا ہوگی تو ظاہر ہے جب نرمی پیدا ہو رہی ہے تو پھر محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ جب دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تو وہ آپ کو دل سے بھی معاف کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل موجودہ دور میں اکثر خواتین قبرستان میں جاتی ہیں، ظاہری بات ہے کسی کا بھائی دفن ہے، کسی کی بہن دفن ہے، کسی کے والدین دفن ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، تو وہ قبرستان میں جاتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب عورت قبرستان میں جاتی ہے تو وہ مردوں کو برہنہ نظر آتی ہے، یعنی کہ ننگی نظر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو بات ہے کہ عورت اگر قبرستان میں جائے تو مردوں کو ننگی نظر آتی ہے، یہ بات من گھڑت ہے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عورتیں روضہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتی ہیں، اور پھر شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں پر مرد حضرات مدفون ہیں، عورتیں وہاں پر زیارت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو عورتیں مردوں کو برہنہ حالت میں ننگا آنے کا جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قبرستان جانا پہلے منع فرما دیا تھا، پھر بعد میں اجازت دے دی۔ اب اجازت دی، لیکن اس پر بھی بہت سارے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فتنہ فساد کا دور ہے، تو وہاں پر کوئی ناشائستہ اور کوئی نازیبہ حرکت کسی عورت کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی ظلم، کوئی زیادتی یا کوئی گندی نگاہوں سے کسی عورت کو نہ دیکھے، اس لیے اس صورت میں عورت کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر عورت کے ساتھ اس کا محرم ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شوہر ہے، تو پھر وہاں پر جا کر اگر عورت جزا فضا نہ کرے، روئے دوئے نہ، چیخے چلائے نہ، تو پھر اگر اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہے تو پھر اس کو اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مرنے والوں کو، فوت شدہ لوگوں کو پڑھ کر قرآن پاک بخشے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، یہ اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، یہ چند ایک شرعی سوالات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے اور ان کے جوابات آپ کو بتانے تھے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سپورٹ کیا تو انشاءاللہ اس طرح کی ہم مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو مزید شرعی باتوں کے بارے میں علم ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔